نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، محترم سامعین، حاضرین، ناظرین، آج ایک نہایت ہی عبرت والا واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ ملک کے شام کے اندر طاعون کی وبا پھیلی، جس کی وجہ سے لوگ بہت متاثر ہونے لگے، کچھ اموات ہونے لگیں، لوگ بیمار پڑنے لگے. طاعون ایک وبائی مرض ہے. تو خلیفہ عبد الملک اپنے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر ایک خاص غلام اور فوج کا چھوٹا سا دستہ لے کر چل پڑا اور یہ تنہا ایک جنگل میں چلا گیا. وہاں پہ رہنے لگا. اس پر اس قدر خوف سوار تھا طاعون کا کہ یہ شخص سوتا بھی گھوڑے کی پیٹھ پر تھا، زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھتا تھا. حتی الامکان اس کی یہی کوشش ہوتی تھی، اتنا یہ ڈر گیا تھا. ایک مرتبہ اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، بے چینی تھی. اس نے اپنے خاص غلام سے کہا کہ مجھے کوئی قصہ سناؤ، کوئی بات سناؤ. غلام نے موقع پا کر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے نصیحت کے طور پر اس واقعے کو سنایا. کہنے لگا کہ ایک لومڑی نے شیر کی خدمت گزاری کرنے لگی اور شیر کی خدمت گزار بن گئی تاکہ دیگر جو درندے ہیں، جانور ہیں، ان سے وہ بچ سکے. شیر کی وہ خدمت کرتی تھی. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ عقاب اس کے اوپر جھپٹا اس پہ حملہ کرنے کے لیے، تو وہ بھاگ کر شیر کے پاس پہنچ گئی. شیر نے اسے اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیا. عقاب نے دوبارہ حملہ کیا اور اسے شیر کی پیٹھ سے اٹھا لیا. تو لومڑی آواز دینے لگی، چیخنے لگی کہ مجھے بچاؤ. شیر کہنے لگا کہ میں تمہیں زمین کے درندوں سے تو بچا سکتا ہوں، لیکن جو آسمانی آفات ہیں ان سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا. تو خلیفہ عبد الملک کو اس پر عبرت حاصل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو وبا آئی ہے، تو یہ وبا اگر آنی ہے تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بھی آ سکتی ہے اور زمین پر بھی آ سکتی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت لکھی ہے وہ ملنی ہے، وہ آنی ہے. اس کی بات سمجھ میں آ گئی تو وہ دوبارہ اپنے علاقے میں، آبادی میں، ملک شام کے اندر آ گیا. پیارے اور محترم بھائی ہو، کوئی بھی وبائی مرض ہو بشمول کرونا وائرس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر نظر رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عافیت مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں، نیکی کے کام کریں، اور کسی بھی وبا سے ہم بھاگ نہیں سکتے. جو بھی مصیبت ہے جو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے وہ آنی ہے. اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ کرونا کے معاملات کے اندر ایسا نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے پیچھے ہٹ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیچھے ہٹ جائیں، نیکی کے کام سے رک جائیں، بلکہ نیکی کے معاملات زیادہ کر دیں کہ نیکی کی برکت سے بھی بہت ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو